اچھا جی، بہت ہی انٹرسٹنگ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر، اور ایک چیز جو کانسٹنٹ چل رہی ہے وہ ہے خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ اور نیوٹرلز کی بحث کہ آیا کہ وہ نیوٹرل ہیں یا نہیں ہیں، نیوٹرل رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے۔ ایک بہت ہی تازہ انٹرویو سمیع ابراہیم بول نیوز کے اوپر عمران خان نے دیا ہے، سابق وزیر اعظم نے بڑی کھل کے، اگر دیکھا جائے تو کچھ ہفتہ 5 دن سے جب سے لانگ مارچ سے واپس آئے تھے اور دھرنا نہیں دیا تھا، تب سے لے کر کل تک خان صاحب تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر گفتگو کر رہے تھے خان صاحب، نیوٹرلز کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، مختلف توجیہات پیش کر رہے تھے، مختلف دلیلیں دے رہے تھے۔ اور اب جو ہے انٹرویو جو سمیع ابراہیم کو دیا ہے، سمیع ابراہیم نے کویشچنز بھی ٹف پوچھے۔ بائی دا وے، وہ جو ارشد شریف کی جانب سے وہ کون تھا، ایک شو کیا گیا کہ یہ تمام تر چیزیں ہوتی رہیں اور اس وقت کوئی پرائم منسٹر نہیں تھا، کون یہ احکامات دیتا ہے، کون یہ ساری چیزیں کرتا ہے، کون یہ اقدامات اٹھوانے کے لیے کہتا ہے، کس نے پنجاب اسمبلی کے اندر پولیس کمانڈوز کو بھیجا، پولیس وین اور جو قیدیوں کی وین تھی قومی اسمبلی کے باہر کیسے کھڑی ہو گئی جس دن تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی تھی، اور عدالتیں کیسے کھل گئیں، ایکس وائی زیڈ اینڈ سو مینی ڈفرینٹ تھنگس جو پاکستان میں ہوتی رہی ہیں، ہوتی آ رہی ہیں اور شاید آگے بھی ہوتی رہیں گی، کیونکہ یہاں پر شراکت اقتدار ہے۔ ایک کسی کو پاور، خان صاحب نے آج کھل کے یہ بات کی بائی دا وے کہ اختیارات کسی اور کے پاس، ذمہ داری کسی اور کی، حکومت جو ہے وہ حکومت میں ہوتی ہے، وہ اقتدار میں نہیں ہوتی۔ جو پاور سرکلز ہیں، جو پاور بروکرز کا ورڈ، ایگزیکٹلی پاور بروکرز کا ورڈ یوز کیا عمران خان نے اور کہا کہ اسٹیبلشمنٹ پاور بروکر ہے، اسٹیبلشمنٹ حکومتیں گراتی ہے، حکومتیں بناتی ہے، کسی کو لانا ہوتا ہے تو لے کر آتی ہے، کسی کو باہر نکالنا ہوتا ہے تو نکالتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نئی بات کیا ہے؟ نئی بات یہ ہے کہ خان صاحب نے خدشات کا اظہار کیا، اور کچھ ایسے خدشات کا اظہار کیا جو ڈیبیٹیبل ہیں، جیسے کہ خان صاحب کا کہنا تھا کہ اگر یہی حکومت رہی، امپورٹڈ حکومت رہی، ملک دیوالیہ ہو جائے گا، اور دیوالیہ ہونے سے سب سے زیادہ نقصان اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو فیصلہ کرنا ہوگا، درست فیصلہ کرنا ہوگا، اور اگر اسٹیبلشمنٹ فیصلہ نہیں کرتی تو فوج تباہ ہو جائے گی، ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ ان کے خدشات ہیں۔ بائی دا وے، وہ یہ چیزیں کافی ریپیٹ کرتے ہیں اپنے جلسوں میں، جبکہ وہ پرائم منسٹر بھی تھے، اور جب وہ فوج کی تعریف کرتے تھے، اور ابھی بھی وہ فوج کی بائی اینڈ لارج تعریف کرتے ہیں، بٹ کائنڈ آف اس کو مینیپولیٹ کر کے، توڑ مڑوڑ کر جو ہے جیو کی جانب سے اس کے اوپر ٹرانسمیشن رات 11 بجے کر دی گئی۔ جو شو کیا تھا 8 بجے کے قریب یہ انٹرویو نشر ہوا، جس کے بعد 1-2 گھنٹے کے اندر کچھ ہوا، اور یہ 2-3 بیانات کو لے کر خان صاحب کے کہ ملک 3 ٹکڑے ہو جائے گا اور فوج تباہ ہو جائے گی، اسٹیبلشمنٹ تباہ ہو جائے گی۔ جیو نے اس کو اس طرح پیش کیا اور اس کے اوپر ٹرانسمیشن کی، اور اس کے اوپر ایک پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی گئی۔ آصف علی زرداری کا بیان میں کچھ دیر پہلے دیکھ رہا تھا، جنہوں نے بائی دا وے یہ بیان دیا تھا کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تم ہوتے کون ہو، تم 3 سال کے لیے آتے ہو، تم کیسے ملک کے فیصلے کر سکتے ہو۔ جب وہ جوان تھے تو وہ ان کا جب خون جوش مارتا تھا، اور ان کو حقیقت، اچھا ان کو بھی حقیقت پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اور ملک میں ایک حقیقت ہے یہ کہ اسٹیبلشمنٹ از پاور بروکر، اسٹیبلشمنٹ حکومتیں لاتی ہے، نکالتی ہے۔ نون لیگ، بائی دا وے آئی واز آلسو ریڈنگ مذمتی بیان ایک آیا نون لیگ کی جانب سے بھی۔ اچھا، اس وقت جو ہے بہت سارے ادارے میڈیا کے، بہت سارے صحافی، بہت سارے سیاستدان جو کہ اپنے زمانوں میں، اپنے وقتوں میں اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتے رہے، فوج کو گالیاں دیتے رہے، اور ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی باتیں کرتے رہے، اور قمر جاوید باجوہ جو اس وقت آرمی چیف ہیں، ان کے بارے میں جس طرح کی باتیں نواز شریف کی جانب سے گجرانوالہ جلسے میں کی گئیں، مریم نواز کی جانب سے جس طرح فیض حمید کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا، اب بھی کبھی نہ کبھی وہ فیض حمید کو اور جنرل قمر، ابھی تو خیر خاموشی ہے، لیکن کبھی نہ کبھی ان کا جب خون جوش مارتا ہے تو وہ یہ اس طرح کی باتیں کر جاتی ہیں۔ ووٹ کو عزت دو کیمپین زیادہ پرانی نہیں ہے۔ ووٹ کو عزت دو کیمپین کس کے لیے تھی کہ نواز شریف کو کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، جو کیمپین تھی وہ فوج کے خلاف تھی کہ فوج نے یہ کیا، پاور بروکرز وہ ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں ہٹا دیا، عمران خان کو لے کر آ گئے۔
تو یہ تمام تر چیزیں پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہیں. اور اب ایکسپوز کس طرح ہوئے بہت سارے میڈیا ہاؤسز, بہت سارے صحافی, بہت سارے سیاستدان, وہ یہ کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کو ہٹایا یا پیپلز پارٹی کی حکومت کو ٹف ٹائم دیتی تھی, یا پہلے ادوار کے اندر 90s کے دور میں ان لوگوں کو ہٹایا جاتا تھا, کبھی صدر مملکت کی ہیلپ سے ہٹایا جاتا تھا, کبھی عدالتوں کے تھرو ہٹایا جاتا تھا, کبھی کسی کو پھانسی دے دی جاتی تھی. پرائم منسٹر تھے ہمارے ذوالفقار علی بھٹو, ان کو پھانسی دی گئی تھی. تو ہر وقت اور ہر تجزیے کے حساب سے جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بہت سارے لوگ رہے ہیں, جن میں بہت بڑے بڑے صحافی بھی ہیں, لیکن اس وقت وہ سب خاموش ہیں. بائی دا وے, آصف علی زرداری کی مذمتی بیان پڑھتے ہوئے مجھے یاد آیا میمو گیٹ تو انہی کے زمانے کا تھا, جب آصف علی زرداری صاحب مدد مانگ رہے تھے امریکی فوج سے اور امریکہ سے کہ مجھے اپنی فوج سے بچاؤ. ڈان لیکس کے وقت کیا ہوا تھا, ڈان لیکس کرنے والے لوگ, میمو گیٹ کرنے والے لوگ, اور وہ ادارے جو میمو گیٹ اور ڈان لیکس پر خاموش تھے اور فوج کے حق میں بات نہیں کر رہے تھے, وہ ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور ان کا یہ بیانیہ نہیں تھا, وہ آج محب وطن ہو گئے. تو اچھی بات ہے, محب وطن ہونا چاہیے, فوج کو سپورٹ کرنا چاہیے, لیکن ایک شخص کے خلاف ہیں اگر آپ, تو پھر آپ فوج کا ساتھ دے رہے ہیں. کل کو اگر نواز شریف کے دوبارہ پھڈے ہو جاتے ہیں, یہی شہباز شریف ابھی پتہ نہیں ہے 2-3 دن یا 2-3 مہینے یا 2-3 ہفتے اور رہیں گے, پھر پتہ چلے گا کہ ہاں یہی اسٹیبلشمنٹ تھی جس نے اس حکومت کے نیچے سے قالین کھینچ لیا. تب دیکھنا ہوگا کہ یہ ادارے, یہ تمام صحافی جو آج اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں کسی بھی وجہ سے, کیونکہ وہ عمران خان کے حق میں بولنا نہیں چاہتے, کیونکہ اس وقت عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, ایک بیانیہ بنا رہے ہیں, ایک بیانیہ کریٹ کر رہے ہیں. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے وقتوں میں بہت سارے لوگ مزید ایکسپوز ہوں گے, مزید چیزیں سامنے آئیں گی, اور پاکستان کا جیسے کہتے ہیں کہ کیا ہوگا, لیٹس سی, دیکھتے ہیں.